قرآن خوانی جو ہمارے یہاں بطور ایک رسم کے رائج ہو گئی ہے، وہ صرف قرآن پڑھنا ہے اور بیٹھنا، اصل میں وہ تو ایک سوشل فنکشن بنا دیا ہے ہمارے ہاں کی خواتین، وہ اس کا کوئی سند قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اپنے طور پر پڑھو، یہ جو بیٹھ کے جمع ہو کر قرآن پڑھنے کا اور اس کا پھر ایصال ثواب یا حصول ثواب کا کوئی معاملہ دین میں نہیں ہے، یہ تمام بدعات ہے۔ میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے، تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے یہ ویڈیو کلپ سنا جس میں ڈاکٹر اسرار نے اور ڈاکٹر نالائق ذاکر نے اور مفتی طارق مسعود نے یہ کہا کہ فوت شدگان کے لیے جمع ہو کر قرآن پاک پڑھنا یہ ناجائز ہے، اور دلیل اس کی یہ دی، کہتے ہیں کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے فوت شدگان کے لیے جمع ہو کر قرآن نہیں پڑھا، اس لیے یہ عمل ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس بنیاد پر فوت شدگان کے لیے جمع ہو کر قرآن پڑھنے کو ناجائز اور بدعت کہتے ہو اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس سے پہلے تمہیں صحابہ کرام علیہم رضوان پر اعتراض کرنا پڑے گا، اور جو موجودہ قرآن پاک کتابی شکل کے اندر ہے اس پر تمہیں اعتراض کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہارا استدلال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ ناجائز ہے، وہ بدعت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ کے اندر قرآن پاک کو کتابی شکل کے اندر جمع نہیں کیا، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب تمہاری دلیل یہ ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام کرنا یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، تو اس وجہ سے تم کو سب سے پہلے صحابہ کرام پر فتویٰ لگانا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جمع نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو کتابی شکل کے اندر جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے باوجود صحابہ نے قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کیا ہے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر کوئی کام جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، بے شک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کام کا کرنا ثابت نہ ہو، تو اس کام کو کرنا یہ بالکل جائز ہے جس کے اندر اہل اسلام کا بھلا ہو۔ تو اب رہا یہ اعتراض کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، اگرچہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، تو اس کام کا کرنا یہ ناجائز اور بدعت ہے، اور اس صحابہ کرام کے نہ کرنے کو دلیل بنا کے تم اس کام کو ناجائز اور بدعت کہتے ہو، تو یہ اعتراض بھی بالکل لغو، باطل اور جہالت پر مبنی ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے سامعین و ناظرین 3 حوالے پیش کروں گا جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ اگر کوئی کام ایسا جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، جو صحابہ کرام کے اقوال کے خلاف نہ ہو، اجماع امت کے خلاف نہ ہو، جس کے اندر اہل اسلام کا بھلا ہو، اس کام کو کرنا یہ بالکل جائز ہے، اگرچہ وہ کام کسی ایک صحابی نے بھی نہ کیا ہو۔ اس پر پہلا والا آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری سے۔ حضرت امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ آپ نے ایک مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے اس بات کو لکھا، یہ جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 670 ہے۔ حضرت امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، قلت لا یلزم من عدم وقوعہ من احد من الصحابۃ عدم جوازہ۔ حضرت امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کا کرنا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہ ہو تو فرماتے ہیں اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ کام ناجائز ہے۔ یعنی وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے بھی نہ کیا ہو اور وہ کام قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کی سیرت کے خلاف نہ ہو تو وہ کام بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ یہ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ آپ نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے دیوبندی حضرات کے حکیم الامت اور دیوبندی حضرات کے مجدد اشرف علی تھانوی صاحب کی بہشتی زیور۔ اس کا حصہ نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 72 ہے۔ اس پر ایک مسئلہ لکھا اشرف علی تھانوی صاحب نے نماز عید کے بعد دعا مانگنے کا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ بعد نماز عیدین دعا مانگنا گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول نہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عیدین کی نماز کے بعد دعا مانگنا نہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے اور نہ تبع تابعین سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود بھی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں مگر چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے اس لیے نماز عیدین کے بعد بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا۔ اب طارق مسعود اور نالائق ذاکر اور ڈاکٹر اسرار کا یہ کہنا جو کام صحابہ نے نہیں کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو کرنا ناجائز اور بدعت ہے، تو پہلے اس اشرف علی تھانوی صاحب پر فتویٰ لگاؤ کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ثابت نہیں ہے نماز عیدین کے بعد دعا مانگنا، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود بھی اشرف علی تھانوی صاحب نماز عیدین کے بعد دعا مانگنے کو مسنون کہہ رہے ہیں۔ اس پر ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ فتاوی علماء اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث غیر مقلدین وہابی حضرات ان کا یہ مشہور و معروف فتاوی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے اس بات کو لکھا، کہتے ہیں کہ عدم ذکر یعنی کسی کام کا ذکر نہ ہونا عدم جواز کے لیے مستلزم نہیں، یعنی اگر قرآن و حدیث میں کسی بات کا ذکر نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کام ناجائز ہے۔ کہتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر خیر القرون یا حدیث میں نہیں، صرف عموم ادلہ یا تعامل امت کی وجہ سے اس کو کیا جاتا ہے جو خلاف سنت بھی نہیں اور بدعت بھی نہیں۔ غیر مقلدین وہابی اہل حدیث حضرات کے مستند اور معتبر فتاوی سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ وہ کام جو حدیث پاک یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہ ہو، وہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو اس کو کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس کو ناجائز ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ تو ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ اگر کوئی ایسا کام جو اللہ کے قرآن کے خلاف نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو، اجماع صحابہ اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو، جس میں اہل اسلام کا بھلا ہو، اگرچہ وہ صحابہ نے نہ بھی کیا ہو، اللہ کے رسول نے نہ بھی کیا ہو، تو اس کو کرنا یہ جائز ہے، ممنوع ہرگز نہیں ہے، نہ ہی بدعت ہے۔ اور اس پر ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے مستدرک للحاکم، اس کی یہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 294 ہے، حدیث کا نمبر ہے 4522۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو یہ کام اجتماعی طور پر جمع ہو کر فوت شدگان کی ارواح کو ایصال ثواب کے لیے پڑھنا اور یہ نیت رکھنا کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس غرض سے جمع ہو کر قرآن پڑھنا اور فوت شدگان کو ایصال ثواب کرنا اور ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرنا،
یہ کام بالکل اچھا ہے، اہل اسلام نے، محدثین نے اس کام کو پسند کیا ہے، اچھا سمجھا ہے، اس لیے فوت شدگان کے لیے جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا اور ایصال ثواب کرنا یہ ہرگز بدعت نہیں ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کو مسلمانوں نے اچھا سمجھا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اہل اسلام نے اپنے فوت شدگان کے لیے جمع ہو کر قرآن خوانی کی ہے اور ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے جمع ہو کر قرآن پاک پڑھا ہے یا نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو محدثین جو ہیں انہوں نے اس کو اچھا سمجھا ہے، اس کو صحیح سمجھا ہے یا اس کا رد کیا ہے؟ اس پر میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ کی شرح الصدور، اور یہ امام جلال الدین سیوطی آج سے 5 صدیاں پہلے کے محدث ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں نیز قدیم سے مسلمان اپنے مردوں کے لیے جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے اور کسی نے انکار نہ کیا۔ امام جلال الدین سیوطی آج سے 5 صدیاں پہلے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قدیم زمانے سے مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمان اپنے فوت شدگان کے لیے جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے، اور فرماتے ہیں کسی محدث، کسی مفسر، کسی فقیہ نے اس کا انکار نہیں کیا، اور فرماتے ہیں اسی سے اجماع مسلمین بھی ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب کچھ حافظ شمس الدین بن عبد الواحد المقدسی حنبلی نے اپنے ایک رسالہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ نے 5 صدیاں پہلے آپ نے اس بات کی گواہی دی کہ قدیم زمانے سے اہل اسلام کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اہل اسلام اپنے فوت شدگان کے لیے جمع ہو کر قرآن خوانی کرتے ہیں، ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ قرآن خوانی کرنا فوت شدگان کے لیے یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ اہل اسلام نے اس کام کو اچھا سمجھا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس کام کو اہل اسلام اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب اس پر میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اجتماعی طور پر فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے قرآن خوانی کرنے پر، یہ میرے پاس فتاویٰ ہے، فتاویٰ ثنائیہ، غیر مقلدین اہل حدیث حضرات کا یہ فتاویٰ ہے، ثناء اللہ امرسری صاحب کا۔ ان سے یہ سوال ہوا میت کو ثواب رسانی کی غرض سے بحیثیت اجتماعی قرآن خوانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ غیر مقلدین وہابی اہل حدیث حضرات کے ایک شیخ الاسلام جو ہیں ثناء اللہ امرسری، ان سے سوال ہوا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ثناء اللہ امرسری صاحب کہتے ہیں بنیت نیک جائز ہے، یعنی نیک نیت ہو تو فوت شدگان کے لیے اجتماعی طور پر بیٹھ کر قرآن خوانی کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ تو ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ فوت شدگان کے لیے جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا یہ بالکل جائز ہے، بدعت ہرگز نہیں ہے۔